محترم ناظرین، ہماری اس گفتگو میں بسا اوقات ہم عبادات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بسا اوقات معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آج ہماری گفتگو آداب کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، ہماری اس گفتگو میں بسا اوقات ہم عبادات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بسا اوقات معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آج ہماری گفتگو آداب کے حوالے سے ہے، اور وہ آداب بھی بڑے ایسے بہترین قسم کے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے سے تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور تم سے تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں آج کی اس گفتگو میں انہی تین چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں۔ پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یرضی لکم ثلاثا، تم سے تین چیزوں سے راضی ہے۔ کیسے؟ ان تعبدوہ، کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تیسری بات ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آپ دیکھیے محترم ناظرین، اللہ تعالی ہم سے تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے، وہ تین چیزیں تعبدوہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اور مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، بے دین ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، بدھسٹ ہو، وہ سیمیٹک ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، سامی ادیان کا پیروکار ہو، غیر سامی مذاہب کا پیروکار ہو، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں جو آیت بیان کی ہے وہ ان سب کو احاطہ کرتی ہے۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف ایک مقصد کے لیے کی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے لیعبدون، تاکہ یہ عبادت کریں۔ تو میری اور آپ کی تخلیق، جب میری بھی پیدائش، آپ کی بھی محترم ناظرین پیدائش، ہم سب کی پیدائش، وہ بنیاد ہی ایک ہے کہ ہم نے اس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کا کوئی بھی فیض اپنا لیں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حیا والا ہے، کریم ہے، یستحی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، جب بندہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ خالی کیسے لٹائے۔ تو یہ دعا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، جس کو کہا دعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا ہی عبادت ہے، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہیں دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، اب دیکھیے کہ یہ دعا بھی عبادت، نماز بھی عبادت، اور پھر نماز میں بھی اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ جب اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نماز میں، وہ سجدے کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندے کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ راضی ان چیزوں سے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ سے شرک نہیں کرتا۔ بندے کو احساس ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرے ہر لحاظ سے
میرا جو پناہ گاہ ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہے، مجھے ہر لحاظ سے دل جوئی اللہ سے ہوتی ہے، ہر معاملات اللہ کی طرف سونپے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ہر چیز کا اس طرح اقرار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس اللہ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے۔ پھر دیکھیے ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، تفرقہ شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک دین کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، شریعت کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ وہ ناراض کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، 3 چیزوں سے ناراض ہیں، قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، بندہ فضول بولی جائے، بلا مقصد گفتگو کرے، اور بلا مقصد گفتگو شریعت میں انتہائی ناپسند کی گئی ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، سوالوں کی کثرت کر لینا، سوالوں کی کثرت کرتے رہنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے فرمایا ان اللہ قد افترض علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ ایک شخص کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا، اس نے پھر وہی کہا افی کل عام، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب یہ عمل ہوا، آپ نے فرمایا تمہارے سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے جو ہے نا تباہ ہوئے، سوال بہت زیادہ کرتے تھے، عمل کم کرتے تھے۔ میں اگر ہاں کر دیتا تمہارے اوپر حج فرض ہو جانا تھا ہر سال، لیکن تم سے ہونا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ کثرت سوال کرنا یہ شریعت میں انتہائی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح مال کو ضائع کرنا، فضول کاموں میں اڑانا، فضول خرچی کرنا، اور جس طرح قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو مال کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو لہذا 3 چیزیں جو شریعت کی ٹرمینالوجی ہے نا، 3 چیزیں اس انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے راضی بھی ہوتے ہیں، 3 چیزوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ہم ان کو سمجھیں، اللہ کریم ہمیں ان کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ آپ کے میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔